امثال کی کتاب اور اس کا 31واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک، یعنی باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کے بارے میں سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنا ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالاپوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے، جب وہ ملک کے بزرگوں میں بیٹھتا ہے۔ وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ یہ آج سے ایک لمبا حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہر اتوار افسیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آج خاص طور پر اس حوالے کو تلاوت کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اور کل جو گزرا دن ہے 8 مارچ، یہ انٹرنیشنل وومنز ڈے تھا، اور میں نے مناسب جانا کہ ہم خدا کے کلام میں سے ضرور اس حوالے سے رہنمائی حاصل کریں۔ امثال کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں، اس معاشرے میں مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو امثال کی کتاب بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں بہت حکمت اور سمجھ کی باتیں ہیں، تاکہ اس دنیا میں ہم بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اس معاشرے میں اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ امثال کی کتاب کا مطالعہ ہمیشہ زندگیوں کے لیے باعث برکت بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی صبح کی عبادت میں یا دن کے کسی حصے میں بھی امثال کی کتاب کا ایک چیپٹر ضرور پڑھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بہت زیادہ حکمت کی باتیں ملیں گی۔ اس کا زیادہ تر حصہ خدا کے بندہ سلیمان نے تحریر کیا، جو حکمت اور دانائی کا بادشاہ ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم اس کتاب کے آخر میں آتے ہیں تو یہاں پر خواتین کے بارے میں بتایا گیا ہے، خاص طور پر نیکوکار بیوی کے بارے میں۔ اور اگر ہم ان ساری آیات کو دیکھیں تو چند ایک چیزیں جو بڑی بڑی
مین باتیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو نیکوکار بیوی ہے، جو خاتون ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، وہ محنتی ہوتی ہے، وہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، وہ سست مزاج نہیں ہے، وہ کاہل نہیں ہے بلکہ وہ محنتی ہے۔ پھر اس میں جو بڑی اہم بات نظر آتی ہے کہ وہ نہ صرف محنتی ہے بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ بڑی وفادار بھی ہے، وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے نیکی کرتی ہے اور کبھی بھی اپنے شوہر سے بدی نہیں کرتی۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ایک اچھا انتظام کرنے والی ہے، اپنے گھر کے جو معاملات ہیں اور جو مینجمنٹ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھتی ہے، اور گھر کے سارے جو انتظامات ہیں وہ بڑے بخوبی طریقے سے چلاتی ہے، بلکہ وہ ویژنری ہے، وہ مستقبل کے بارے میں بھی فکر مند ہو کر مستقبل کے لیے بھی چیزوں کو پلان کر لیتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اب برف تو بتا کر نہیں پڑتی، تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے سے سارے انتظامات کر رکھے ہوتے ہیں، اس کی مینجمنٹ اتنی اچھی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو تیار رکھتی ہے کہ حالات آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اس سے پہلے کہ برے حالات آئیں ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ پھر اس کی حکمت کی باتیں یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ اس کے منہ سے بڑی حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، وہ فضول باتیں نہیں کرتی، وہ بے وقوفی کی باتیں نہیں کرتی، بلکہ اس کے منہ سے سمجھداری کی باتیں نکلتی ہیں، حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ اور پھر بڑی خاص بات یہ ہے کہ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے۔ پوشاک ہم پہنتے ہیں وہ نظر آتی ہے، جو لباس بھی ہم پہنتے ہیں، تو مینس کہ اگر ہم کسی عورت کو دیکھیں تو ہمیں کیا اس میں نظر آئے کہ وہ ایک عزت دار ہے، اس نے اپنی حرمت کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ ایک عزت والی زندگی گزارتی ہے۔ اور پھر جو خاص بات ہے جس پر میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ 30ویں آیت ہے، اور آیت نمبر 30 میں یہ لکھا ہے، حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے نا۔ بیوٹی، حسن سب کو اچھا لگتا ہے اور سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم حسین سے حسین تر ہو جائیں، ہم اور زیادہ پیارے دکھیں، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ یہ بے ثبات ہے، یعنی جو حسن و جمال ہے اس کا ایک وقت ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جو بڑے خوبصورت اور حسین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے ڈاکٹر روتھ فاؤ کی تصویر دیکھی ہو بڑھاپے میں؟ بہت زیادہ اس کی جو تصویریں ہیں، جو کراچی میں جنہوں نے پاکستان میں کام کیا، تو وہ بڑھاپے میں بہت ہے نا، وہ چونکہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کے چہرے پر جھریاں چونکہ وقت کے ساتھ، اور کبھی کبھی وہ ساتھ ان کی جوانی کی بھی تصویریں فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوتی ہیں کہ جی جب وہ پاکستان آئی تھی تو وہ کتنی خوبصورت تھیں، چونکہ وہ بیرون ملک سے آئیں اور وہ بہت خوبصورت، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یہ جو خوبصورتی ہے یہ ایک وقت کے لیے ہے، یہ جو حسن و جمال ہے یہ دھوکہ ہے، بے ثبات ہے، یعنی اس میں یہ قیام کرنے والا نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ڈاکٹر روتھ فاؤ کا جو کام ہے نا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور آیت کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے کیا ہوگی؟ ستوتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے گی۔ اب یہاں پر چونکہ امثال کی کتاب شاعری ہے، تو شاعری میں عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ دو لائنیں ہوتی ہیں، ایک لائن پھر اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، تو پہلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، اور دوسری لائن جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو خداوند سے ڈرتی ہے اس عورت کی تعریف کی جائے گی۔ بڑا اچھا لفظ ہے، قابل ستائش، وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ڈاکٹر روتھ فاؤ بہت خوبصورت، ساری زندگی پاکستان میں گزاری، بڑھاپے میں خداوند میں سو گئی،
لیکن چونکہ خدا کا خوف اس کی زندگی میں تھا، اس لیے آج بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، آج بھی لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، اور نہ صرف مسیحی بلکہ پاکستان کی تمام جو اقوام ہیں وہ ساری مانتی ہیں کہ جی ڈاکٹر روتفو نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو اپنے معاشرے کی دی ہے، جس کو آپ جانتے بھی ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو اور مثالیں دینا چاہتا ہوں کتاب مقدس بائبل میں سے۔ ایک جو پہلی مثال ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے سے ملتی ہے۔ دو سگی بہنیں تھیں، ایک بڑی خوبصورت تھی، دوسری اس کی جو آنکھیں ہیں نا وہ چندیا تھیں، جنہیں سے پنجابی کہنا چنی آنکھاں ہے نا، پراپر پوری کھلتی بھی نہیں ہے، وہ ہے نا جیسے یہ کورین اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہے نا۔ تو وہ اتنی گڈ لکنگ نہیں تھی دونوں سگی بہنیں، ایک بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، جبکہ اسی کی سگی بہن وہ دیکھنے میں اتنی پیاری نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں نام آتے ہیں؟ یہ کون سے دو بہنیں ہیں؟ راخل اور لیا ہے نا۔ پیدائش کی کتاب میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ لابن، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب یعقوب اپنے ماموں لابن کے گھر میں جاتا ہے، اور وہاں پر جب وہ رہتا ہے تو اس کی لابن کی، اس کے ماموں کی دو بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں پیدائش کی کتاب اور 29واں باب اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، پیدائش 29واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یہاں پر یہ لکھا ہے پیدائش 29واں باب 16ویں آیت میں، اور لابن کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ لیا کی آنکھیں چندی تھیں، پر راخل حسین اور خوبصورت تھی۔ اب دونوں بہنیں ہیں، اور جو چھوٹی بہن ہے راخل وہ بہت پیاری ہے، بڑی بہن کی آنکھیں اتنی پیاری نہیں ہیں۔ اور یعقوب جب اپنے ماموں کے گھر میں آیا تو اس کو اپنے ماموں کی یہ بیٹی پسند آئی، اور اس نے چاہا کہ میں اس سے شادی کروں، اور اس نے اپنے ماموں سے بات کی، اور 7 سال ٹھہرائے گئے کہ آپ نے 7 سال یہاں پر کام کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں میں اپنی بیٹی تجھے بیاہ دوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 7 سال پورے ہوئے تو اس کے ماموں لابن نے راخل کے بجائے اس کی شادی بڑی بیٹی لیا سے کر دی۔ اب وہ خوبصورت نہیں ہے، اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس کا دل خوبصورتی کی طرف۔ یعقوب جو ہے نا وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو بڑی خوبصورت ہو۔ وہ خدا سے ڈرتی ہے یا نہیں ڈرتی وہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس ایک ہی ذہن میں بات ہے، بیوٹی، خوبصورت ہونی چاہیے، بیوی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور اس کو مزید 7 سال کام کرنا پڑا راخل سے شادی کرنے کے لیے، اور یوں اس نے 14 سال اپنے ماموں کے گھر میں کام کیا صرف شادی کے لیے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو بڑا گھاٹے کا سودا تھا، ہے نا، اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کیے صرف کس چیز کے لیے کہ اس کو ماموں کی بیٹی خوبصورت لگی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں۔ اور جب ہم 29ویں باب میں آگے بڑھتے ہیں اور 31ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ لیا جو اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیا اس کے ساتھ رویہ ان کا کیسا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ چلے جی دونوں سے شادی ہو گئی ہے، صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اتنی پیاری نہیں ہے اور وہ بڑی پیاری ہے، بلکہ معاملات گھر میں اور بھی بگڑے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں 31ویں آیت میں تو لکھا ہے کہ جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی
کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کی آنکھیں چندی ہیں، اور راخل کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ وہ نفرت اس سے کرتے ہیں، اور اس نفرت کے نتیجے میں خاندان میں بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن یہ جو اتنی خوبصورت نہیں ہے، خدا سے ڈرتی ہے، اور خدا کا رحم اور فضل اس پر ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی خوبصورت ہے، جس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا مان ہے، خدا نے اس کو اولاد ہی نہیں دی۔ لیکن وہ جو خدا سے ڈرتی ہے، خدا نے اس کو اولاد سے مالا مال کیا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے راخل پر بھی فضل کیا، خدا نے اس کو بھی اولاد بخشی، لیکن ایک بڑے لمبے عرصے تک یہ بے اولاد رہی، صرف اس وجہ سے کہ اس کو یہ سمجھتی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور وہ جو اتنی خوبصورت نہیں ہے اسے نفرت کی جا رہی ہے۔ اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اس پر بھی فضل کیا، خدا نے اس کو بھی اولاد بخشی، یوسف اور بنیامین، یہ راخل کے بچے تھے۔ اب جب 20 سال تک یعقوب اپنے ماموں لابن کے گھر میں رہا، اور اس کے بعد جب وہ واپس جانے کا سوچتا ہے، اور اس کا باپ اس کا یعقوب کا جو سسر ہے لابن، جب وہ بھیڑوں کی اون اترنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو یہ چوری چھپے وہاں سے واپس آگے، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے 31ویں باب میں ملتا ہے۔ اگر 31ویں باب کی 19ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم اترنے کو گیا ہوا تھا، سو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی۔ ہے خوبصورت، لیکن بت پرستی ہوتی زندگی چ بتاں نال پیار کر دی ہے۔ اب دوسری طرف جو اتنی خوبصورت نہیں ہے، وہ خدا سے پیار کرتی ہے، خدا کا خوف اس کی زندگی میں ہے۔ لیکن یہ جو خوبصورت ہے، نہ صرف اس نے گھر کے ماحول کو خراب کیا ہوا ہے، نہ صرف اپنی بہن سے نفرت کرتی ہے، بلکہ یہ بت پرستی بھی کرتی تھی، اور نہ صرف بت پرستی بلکہ اپنے باپ کو بھی اس نے آگے چل کر چیٹ کیا، اپنے شوہر کو بھی چیٹ کیا۔ باپ کے بت چرا کے لے آئی ہے۔ اب جب لابن کو پتا چلا کہ یعقوب اور اس کا گھرانہ اور بھیڑ بکریاں سارا لے کر، تو وہ تو چلا گیا، تو اس نے پیچھا کیا، گو کہ خدا نے یعقوب اور اس کے گھرانے کی مدد کی، اور خدا نے لابن کو منع کر دیا کہ آپ نے یعقوب کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اب اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ 31واں باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں، اس نے شکایت کی نا، اس کا چلو باقی تو ساری گلا چھڑو نا، بت کیوں چوری کر کے لائے ہوئے ساڈے؟ یعقوب نو پتہ ہی نہیں کہ وہ بڈھی کی کردی پھر دی ہے، چوری چھپے بت لے آئی ہے نا۔ شوہر کو بھی نہیں بتایا، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی نے کیا کیا ہوا ہے، اسے تو یہ تھا کہ خالی ہاتھ ہی آئے ہیں، اسے کیا پتا کہ اس کی بیوی تو ساتھ بت بھی چرا کے لے آئی ہے۔ یعنی شوہر کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے، باپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیوی بت چرا کے لے آئی۔ اس نے کہا اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملے وہ جیتا نہ بچے گا، تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو ہے بڑی سونی کام دیکھو۔ اب یعقوب نے کیوں شادی کی تھی راخل سے، کیوں اتنے سال اس نے اپنے ماموں کے گھر میں محنت کی؟ صرف اس لیے کہ یہ راخل بڑی خوبصورت ہے، اور لیا اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس کا دل زیادہ راخل کی طرف ہے۔ لیکن راخل کیا کرتی ہے؟
وہ شوہر کو بھی دھوکے میں رکھتی ہے، باپ کو بھی دھوکے میں رکھتی ہے۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ 33 آیت میں لکھا ہے چنانچہ لابن یعقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں پر میں گیا، پر ان کو وہاں نہ پایا، کیونکہ تب وہ لیا کے خیمے سے نکل کر راخل کے خیمے میں گیا، اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجاوا میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی۔ اونٹ کے اوپر جب وہ اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے تو اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو کاٹھی وہ رکھتے تھے، اس کے اندر اس نے بت چھپا لیے، ان کو نیچے رکھ کے خود اوپر بیٹھ گئی۔ اور لابن نے سارے خیمے میں ٹٹول کر دیکھ لیا، پر ان کو نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا پر بت اس کو نہ ملے۔ شوہر کو بھی نہیں پتا اور باپ کو بھی نہیں پتا، شوہر سے بھی جھوٹ بولا ہوا ہے، باپ سے بھی جھوٹ بولا ہوا ہے۔ ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اپنے سورے بھی نہیں سی پہنچ سکی، راج ہی مر گئی سی۔ آپ کو پتا ہے نا، یہ تھی خوبصورت، لیکن جیسے امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، یہ تو سدا نہیں رہے گا، یہ تو ایک دن آئے گا کہ یہ تو چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جو عورت خدا سے ڈرتی ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کی جائے گی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اور یہ جو جس کا شوہر بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن شوہر کے پیار کا رزلٹ کیا نہیں دے رہی ہے، وہ باپ کو کیا رزلٹ دے رہی ہے؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو راستے میں ہی راخل کا انتقال ہو گیا، سورے حال بھی نہیں جا سکی۔ ساری زندگی تو پیکی رہی سی نا، باپ ہی گھر میں رہے تھے، 20 سال تو وہاں پر گزارے یعقوب نے، اور جب واپس آ رہے تھے رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو بیت لحم کے علاقے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس کے برعکس اگر ہم وہ دیکھیں جو اتنی خوبصورت نہیں ہے، اتنی گڈ لکنگ نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے ڈرتی ہے، کہیں پر بھی بائبل میں اس کے نیگیٹو کردار کے بارے میں اتنا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ باطن کا خوبصورت ہونا کتنا ضروری ہے، دل کا خوبصورت ہونا کتنا ضروری ہے۔ آج کیا نوجوان بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بڑے ہیں، کئی بڑیاں دا بھی اجے تک چار نہیں لتھا ہوں، صرف ظاہری خوبصورتی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور خدا کا خوف زندگیوں میں نہیں ہوتا، خدا کا خوف دل میں نہیں ہوتا۔ وہ زندگیاں جن میں خدا کا خوف ہے وہ قابل تعریف ہیں۔ ایک اور مثال نئے عہد نامے سے ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی 2 بہنیں ہیں، اور دونوں ہی بڑے زبردست کردار ہیں، دونوں سے ہی خدا یسوع مسیح بہت پیار کرتے ہیں، اور بہنیں ہیں دونوں، یقیناً نام آپ کے ذہن میں آگے ہیں، مریم اور مارتھا۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب میرے ساتھ نکالیے گا، 38ویں آیت سے 38۔ لوکا 10واں باب 38ویں آیت سے لکھا ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا۔ انوائٹ کس نے کیا ہے نا؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، انوائٹ مارتھا نے کیا، مریم نے نہیں۔ اس نے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی ہے، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی
پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہودی کلچر میں خواتین کبھی بھی ربیوں کے پاس بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتی تھی، وہ ربیوں کے پاؤں میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، صرف مرد بیٹھ سکتے تھے۔ اگر آپ یہودی ہی کلچر کو یہاں پر بھی اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو خواتین کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ ربیوں کے پاس، استادوں کے پاس، عالموں کے پاس وہ جائیں، اور جیسے آپ گرجا گھر میں آ جاتے ہیں وہ اپنے عبادت خانے میں نہیں جا سکتی۔ یہودیوں کا بھی یہی کلچر تھا، اور یہ یہودیوں کے کلچر کا ہی اثر ہے۔ تو مارتھا کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پر یہ بات بھی تھی کہ یہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری روایت ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ استاد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھے۔ لیکن مریم نے بڑے زبردست، اس نے سارے بیریئرز توڑے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، کلچر اپنی جگہ، مجھے اپنے استاد سے سیکھنا ہے، مجھے یسوع سے سیکھنا ہے۔ وہ یسوع کے قدموں، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اور بھی یسوع مسیح کے شاگرد تھے، وہ مردوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور یسوع سے کلام سن رہی تھی۔ اور مارتھا کے ذہن میں کیا ہے کہ اس کا کیا کام ہے کہ یہ بیٹھ کے یہاں پہ کلام سنے، اس کو تو گھر کے کام کرنے چاہیے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا 41ویں آیت میں، خداوند نے جواب میں اس سے کہا مارتھا مارتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ اب سرو کرنا، مہمان نوازی کرنا ایک اچھی بات ہے، اور ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ یہ خدا کے لوگوں کی ایک صفت ہے کہ وہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کی خدمت خوشی سے کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات کیا تھی کہ اس نے خدا کے کلام کو سنا، وہ استاد کے قدموں میں بیٹھی۔ یسوع مسیح نے مارتھا کو یہ نہیں کہا کہ تو غلط کر رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم مارتھا کو بالکل یہاں پر نیگیٹو پیش کرتے ہیں، نہیں، غلط یہ نہیں تھا، یہ بھی اچھی بات تھی، لیکن ان دونوں کا جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو یسوع مسیح نے کہا کہ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ استاد کے قدموں میں بیٹھی ہے اور اس نے کلام سنا ہے۔ جو تو کر رہی ہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی ورتھ ہے، ان کی ایک اپنی ویلیو ہے، لیکن اچھا حصہ یہ ہے جو مریم نے کیا ہے، اس نے خدا کے کلام کو سنا ہے۔ مجھے کبھی کبھی خدمت میں بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر، جب ہم کسی گھر میں جاتے ہیں، کبھی کوئی شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے یا کوئی اور ایسا عبادت کا انتظام ہوتا ہے، تو مردوں کی ایک بڑی تعداد نا وہ انہی چیزوں کی فکر و تردد میں ہوتی ہے۔ ویلے بھی ہوں گے تو پھر بھی اندر دعا چ نہیں آنا، بہرحال ویلے بیٹھے رہن گے دے گالے دے کول، گل کوئی کام نہیں، پکانیاں تو انہیں نے، دعا چ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اچھا حصہ کیا ہے؟ عبادت میں بیٹھنا۔ انتظامات جب فرض کریں کب یہاں پر ہم کوئی کلیسیا میں ایونٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو وہ یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ انتظامات کو دیکھیں، چلے وہ بھی اس کی ایک اپنی ضرورت ہے، لیکن اچھا حصہ کیا ہے؟ کلام کو سننا ہے۔ تو کئی جان چھڑاندے نے گرجے تو کہندے نے سانو باہر والے کام دیو تے وہ ٹھیک نے، اندر والے نہ دیا جے، سانو بہن والے نہ دیو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کی تعریف کی گئی ہے کیونکہ وہ کلام کو سن رہی ہے، وہ کلام کو سیکھ رہی ہے، وہ استاد کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، کیوں خدا کا خوف اس کی زندگی میں ہے، اور جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ استودہ ہوگی، وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل ستائش ہے، وہ اپریسیشن کے قابل ہے۔ اور یسوع مسیح نے مریم کو اپریشیٹ کیا، یسوع مسیح نے مریم کی تعریف کی کہ اس نے اچھا حصہ چنا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی اس آیت کو ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں جو ہم نے امثال کی کتاب کی 31ویں باب میں سے تلاوت کی ہے کہ حسن
یہ کیا ہے؟ دھوکا اور بے ثبات ہے. بے ثبات کا مطلب یہ ہے کہ یہ قائم رہنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے ایک وقت کے ساتھ. لیکن اگر خداوند کا خوف آپ کی زندگی میں ہے، چاہے آپ بچپن میں ہیں، چاہے آپ ٹین ایج ہیں، چاہے آپ جوان ہیں، چاہے بزرگ ہو گئے ہیں، اگر خدا کا خوف آپ کی زندگی میں، اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں، پھر آپ قابل تعریف ہیں. پھر جسمانی خوبصورتی ہو یا نہ ہو، جسمانی طور پر ہم دوسروں سے اچھے لگے یا نہ لگے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا فوکس ظاہری لک نہیں ہے کہ ہم ظاہراً کیسے ہیں، ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہمارا باطن کیسا ہے، ہمارا دل کیسا ہے، ہماری جو اندرونی شخصیت ہے وہ کیسی ہے. اور خدا کے بندہ پطرس نے بھی 3 باب میں بیویوں کو مخاطب کیا، اور اس نے کہا کہ تمہارا جو سنگار ہے وہ ظاہری نہ ہو. یعنی جو خدا کی نگاہ میں قابل قدر چیز ہے وہ ظاہری سنگار نہیں ہے کہ آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جسمانی طور پر، بلکہ خدا کی نگاہ میں جو جس چیز کی قدر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر حلیمی کتنی ہے، آپ کے اندر وفاداری کتنی ہے، آپ کے اندر خدا کا خوف کتنا ہے. اور خدا کی نگاہ میں اس کی زیادہ ویلیو ہے، خدا اس کی زیادہ قدر کرتا ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا پیغام نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. خدا کے ڈر کو ہمیں ہمیشہ، خدا کا ڈر جو ہے، خدا کا خوف جو ہے، جو حکمت کا شروع ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اور جب خدا کا خوف ہماری زندگیوں میں ہوگا تو یقیناً ہم خدا کے حضور قابل تعریف ہوں گے، اور انسانوں کے حضور بھی. اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حسن، دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت ہے نا. اور یہاں پر صرف عورت نہیں، اگر آپ مرد ہیں تو آپ اپنے لیے اس آیت کو لے سکتے ہیں کہ وہ مرد جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرے کہ ہم ظاہری باتوں سے زیادہ اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات کوشش کریں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.